السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماعیل کے بعد بتائیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگر آپ نے خواب میں دیکھا تو فرزندوں کا غم دکھائے، فرزندوں کا غم وہ اندھا دکھائے اور آخر کار غم خوشی سے بدل جائے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ فرزند اپنے جو قریبی یعنی بیٹے وغیرہ ان کا غم ہوگا، پھر آخر کار وہ غم بھی خوشی کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے خواب میں دیکھا تو اس پر بہتان لگائے اور انجام کا بزرگی پائی۔ یعنی کہ اگر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا تو ایک تو بہتان لگے گا، اس کے بعد کیا ہوگی، وہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گا، وہ بزرگی پائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھا، اگر کوئی شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو دشمن اس پر غلبہ پائے اور پھر وہ خود دشمن پر فتح پائے۔ ایک مرتبہ تو دشمن اس پر غلبہ پائے گا، پھر اس کے بعد وہ خود فتح پا لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھے تو اہل و عیال میں گرفتار ہو اور پھر خوشحال ہو جائے اور دشمن پر فتح پائے۔ فرمان حق تعالیٰ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے اس کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی عطا کیا۔ اور بعض تعبیر کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ کو خواب میں دیکھنا اس ملک کے بادشاہ کے ہلاک ہونے کی دلیل ہے۔ ایک یہ بات بتائیے کہ اہل و عیال میں گرفتار ہوگا، یعنی اہل عیال والے اسے پہلے گرفتار کریں گے، پھر خوشحال ہو جائے گا، دشمن پر فتح پائے گا۔ یا بعض تعبیر لکھنے والوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس وقت کا، اگر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اس وقت کا جو بادشاہ ہوگا اس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ نے اپنے خواب کے اندر دیکھ لیا تو بزرگی، بادشاہی، نعمت اور مال مرتبے کی زیادتی کی دلیل ہے۔ داؤد علیہ السلام کو آپ نے خواب میں دیکھا، بزرگی، بادشاہی، مال مرتبے کی زیادتی کی دلیل ہے۔ اس کے بعد ہے جی حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ نے دیکھنا، خواب میں دیکھا تو توفیق طاعت کی دلیل ہے، کہ اطاعت کرنے کی دلیل ہے کہ آپ اطاعت کریں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آپ نے اپنے خواب میں دیکھ لیا، حضرت زکریا کے بیٹے اسلام کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ اسے کار خیر کی توفیق عطا کرے گا، کوئی اچھا کام کرنے کی توفیق عطا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔